آپ کسی بھی شخص کے ساتھ بیانہ کر لیتے ہیں پراپرٹی کی خرید کا، وہ بیچنے والا آپ سے معاہدہ کر کے اس کے بعد کسی اور کو رجسٹری کروا دیتا ہے دھوکے سے، تو کیا صورتحال بنے گی؟ سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایک بہت بڑی ججمنٹ اس حوالے سے دی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ماجد بابا اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، میں آج بات کرنا چاہ رہا ہوں پراپرٹی کے حوالے سے۔ ایک بہت بڑی ججمنٹ سپریم کورٹ آف پاکستان نے پاس کر دی ہے، اور اس ججمنٹ کے تحت اب ہوگا کیا؟ پراپرٹی کے اقرار نامہ، بے کے معاہدہ جات لکھے جاتے ہیں، بیانہ کیتا جاندہ ہے۔ میں سمپل الفاظ میں بتا دیا، اسے کہتے ہیں ایگریمنٹ ٹو سیل، کہ آپ کسی بھی شخص کے ساتھ بیانہ کر لیتے ہیں پراپرٹی کی خرید کا، وہ بیچنے والا آپ سے معاہدہ کر کے اس کے بعد کسی اور کو رجسٹری کروا دیتا ہے دھوکے سے، تو کیا صورتحال بنے گی؟ کیا آپ بونافائیڈ پرچیزر ہوں گے، یا وہ شخص جس کو اسی پراپرٹی کی وہ رجسٹری کروا دیتا ہے؟ اس کے حوالے سے بات کریں گے، کیونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایک بہت بڑی ججمنٹ اس حوالے سے دی ہے 5 مئی 2026 کو۔ اس سے پہلے کہ میں آگے بڑھوں اور آپ کو بتاؤں، اس حوالے سے آپ سے درخواست ہے کہ آپ میرے چینل کو برائے مہربانی سبسکرائب کریں، بیل بٹن کو آن کر دیں۔ ناظرین، بات یہ ہے کہ یہ پرپوزیشن، یہ کیس ایک ایسا کیس ہے جس میں ہوا ایسا کہ ایک فریق نے دوسرے فریق کو زمین بیچی۔ اب اس فریق نے، جس فریق نے زمین بیچی، زبیر نے سکندر کو، یہ میں فرضی نام بتا رہا ہوں، زبیر نے سکندر کو زمین بیچ دی اور ایک بیانے کا سٹامپ کر لیا، اقرار نامہ معاہدہ بے کر لیا، لیکن زبیر نے اس کے بعد بے ایمانی سے، دھوکے سے، فراڈ سے وہی زمین مجھے بیچ دی اور میرے نام رجسٹری بھی کر دی اس زمین کی، تو صورتحال کیا بنے گی، کیا ہوگی؟ سپریم کورٹ نے اس پہ واضح کر دیا ہے کہ جو میرے نام رجسٹری ہو گئی ہے، اب یہاں پہ سوال یہ کہ کیا وہ بیانہ بڑا یا رجسٹری بڑی ہے؟ تو سپریم کورٹ نے واضح کر دیا کہ جو رجسٹری میرے نام کروائی گئی ہے وہ بونافائیڈ نہیں ہے، وہ رجسٹری دھوکہ دہی فراڈ سے ہوئی ہے۔ جس کے نام اقرار نامہ معاہدہ بے ہوا تھا، 3 کروڑ کی پراپرٹی تھی اور 1.5 کروڑ روپیہ بیانہ لے لیا گیا، اس کے ساتھ فراڈ کیا گیا، وہ یہ رجسٹری، یہ زمین اس کے نام ہونی چاہیے، اور جس نے یہ دھوکے سے بیچی، دھوکہ دہی کر کے بیچی، اس شخص نے جو میرے نام رجسٹری کروائی تھی وہ رجسٹری کینسل ہوگی، وہ کینسل آؤٹ ہوگی۔ لیکن اب یہاں دیکھا جائے تو اگر میں نے جینون رجسٹری کروائی، پیمنٹ کی، ادائی کنسیڈریشن پوری پے کی، اس کا ایک معاہدہ لکھا گیا، تو میرا کیا قصور، میرا کیا گناہ کہ وہ رجسٹری جو میرے نام کی گئی، میں نے مشتری ہوشیار باش بنتے ہوئے اخبار میں اشتہار بھی دیا، میں نے پٹوار خانے سے بھی چیک کیا، کوئی سٹے تو نہیں ہے، میں نے عدالت سے بھی چیک کیا، کوئی لسٹ تو نہیں ہے، میں نے ریونیو ریکارڈ چیک کیا، میں نے سب رجسٹرار کے آفس سے چیک کیا، کوئی سٹے، کوئی معاملہ، کوئی ایشو، وہ اگر وہ پراپرٹی میں کوئی ایشو نہیں، کوئی پرابلم نہیں، کوئی معاملہ نہیں، اور میں نے وہ پراپرٹی اپنے نام لے لی، اپنے نام رجسٹری کروا لی، قبضہ لے لیا، پیمنٹ پوری کر دی، بینکنگ چینل کے تھرو پیمنٹ کر دی، تو وائی شوڈ آئی بی اگریوڈ؟ سپریم کورٹ نے یہاں پہ یہی کہا ہے کہ وہ رجسٹری کینسل ہوگی اور جس کے نام وہ بیانہ ہے وہ پراپرٹی اس کو دی جائے گی۔ اب یہ ایک جو لائن ایک ڈرا کی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان نے، یہ ایک بڑی اہم لائن ہے۔ میں یہاں خطرناک تو نہیں کہوں گا، کیونکہ میں نے تو بطور مشتری ہوشیار باش خریدی تھی، مجھے تو نہیں پتا کہ اس شخص نے کوئی اقرار نامہ معاہدہ بے پہلے کسی سے کیا ہوا ہے، اور جس شخص سے کیا ہوا ہے وہ شخص
معاہدہ بے کر کے 6 مہینے کا ٹائم لے کے آدھی پیمنٹ کر کے تو ملک سے باہر چلا گیا، اس دوران وہی پراپرٹی اس نے مجھے بیچ دی، یا کوئی اور صورتحال ہو. تو یہاں پہ اب ایشو یہ ہے کہ اگر سپریم کورٹ کی جتنی بھی ججمنٹس ہیں وہ بائنڈنگ ہے، وہ قانون ہے تمام کورٹس کے اوپر، ہم اس کو من و ان تسلیم کرتے ہیں. لیکن اب کوشچن مارک یہ ہے کہ اس کے لیے کچھ تدارک بھی ہونا چاہیے، کوئی ایسے میئرز ہونے چاہیے، کوئی ایسی لائنز ڈرا ہونی چاہیے جن کے تحت مجھے یہ بھی پتا چل جائے کہ جو اقرار نامہ معاہدہ بے پہلے لکھا گیا تھا، وہ اگر لکھا گیا تھا تو اس کی روح سے وہ رجسٹری میرے نام نہیں ہونی چاہیے تھی. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اگر مجھے پتا ہوتا کہ کسی سے پہلے معاہدہ اس زمین کا ہے تو کیا میں وہ جگہ خریدوں، یا آپ خریدیں؟ کبھی بھی نہیں خریدیں گے. تو اس کے حوالے سے بھی کچھ چیزیں، کچھ لائنز ڈرا کرنی چاہیے، اور قانون میں ایسے معاملات چلنے چاہیے. گو کہ ڈائریکشن پاس کی جانی چاہیے تھی کہ اگر کوئی اقرار نامہ معاہدہ بے ہے تو اقرار نامہ معاہدہ بے کبھی بھی ریکارڈ کی فرد پہ نہیں لکھا جانا چاہیے. کیٹیگوریکلی بتایا جائے کہ اقرار نامہ معاہدہ بے فرد برائے اقرار نامہ کی بیس پہ لکھا گیا ہے، اور وہ اقرار نامہ معاہدہ بے خریدار کے لیے لازمی ہے کہ وہ جائے اور جا کے متعلقہ پٹوار خانے میں اس اقرار نامہ معاہدہ بے کی ایک رپٹ روزنامچہ کٹوائے، اس پراپرٹی کے حوالے سے ایک درخواست تحصیلدار کو دے کہ اس کو آپ اپنے پاس رکھ لیں، کیونکہ یہ اگر پراپرٹی وہ شخص جس نے مجھ سے بیانہ کیا کسی اور کو بیچتا ہے، اس کے لیے آ کے فرد بے نکلواتا ہے، تو دین یہ اقرار نامہ معاہدہ بے اس کے آڑے آئے گا. نہ وہ میرے سے دھوکہ کر پائے گا اور نہ ہی اس شخص سے جس سے اقرار نامہ معاہدہ بے کیا ہوا ہے. یہاں پہ اب پیلرا آن ڈیلی بیسس، ڈے بائی ڈے کوئی نہ کوئی امپروومنٹ کرتی ہے، کو حفاظتی بند باندھتی ہے. تو اس حوالے سے بھی پیلرا کو چاہیے کہ اس کو کمپیوٹرائز کر کے اور کمپیوٹر میں یہ لکھا جانا چاہیے، اور جو اقرار نامہ معاہدہ بے کی فرد ہے اس پہ بھی اس شخص کا نام آنا چاہیے جس شخص کو کوئی بھی شخص زمین بیچ رہا ہے. دیٹس مین پرچیزر کا نام آنا چاہیے، خریدار کا نام آنا چاہیے، تاکہ صورتحال ایسی نہ ہو کہ میں وہ رجسٹری اپنے نام کروا کے جگہ خرید کے قبضہ لے کے پوری پیمنٹ کر کے بیٹھ گیا ہوں تو یکدم پتہ چلا ہے بعد میں کہ کوئی پرانا معاہدہ، کوئی پرانا اقرار نامہ معاہدہ بے اٹھ کے سامنے آ گیا جس کی وجہ سے میرے سارے رائٹ انفرنج ہوں گے. اس چیز کا خیال لازمی رکھا جانا چاہیے. ادروائز کوئی بھی پراپرٹی کی جو ڈیل ہوگی وہ تو جیوپیرڈی میں ہے، وہ خطرے میں ہے، وہ ڈینجر زون میں ہے. مشتری ہوشیار باش کہاں تک، کیونکہ مجھے کیسے علم ہوگا کہ اس شخص نے پہلے 4 بیانے کیے ہیں، 6 کیے ہیں، یا کسی سے بیانہ کیا ہوا ہے. امید کرتا ہوں اس میں آپ کی انتہا درجے کی رہنمائی ہوئی ہوگی، اور اگر آپ بھی کوئی پراپرٹی خریدیں نیکسٹ ٹائم تو بی کیئرفل، اس چیز کو بھی کھنگالیں کہ اس شخص نے پہلے کسی سے کوئی اقرار نامہ تو نہیں کیا ہوا. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.